صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہزار احسان ہم پر اور آپ پر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہ حقیقت ہمیں اور آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ ہم سے پہلے ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے۔ ایک دن ہم پر اور آپ پر بھی ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے جسم سے یہ روح قبض کر لی جائے گی، چار کاندوں کے ہم محتاج ہو جائیں گے، تنہا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت اس دنیا کے ان انعامات کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ قرآن کریم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن قیامت کے دن تم سے ان انعامات کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں مال اور دولت دی تھی، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری؟ صبح سے لے کر شام تک تمہاری زندگی کہاں گزری ہے؟ اللہ رب العزت ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ان انعامات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ایک دن میرے پاس پلٹ کر آؤ گے اور میں تم سے دنیا کا حساب لوں گا۔ میرے محترم بزرگوں، قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا اور لوگوں کو ان کا اعمال نامے دیے جائیں گے تو یہ انسان بڑے تعجب کے ساتھ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی سے چھوٹی بات نہ بڑی سے بڑی بات اس سے باہر ہے، سب اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کارندے ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ ہمارے دن اور رات کے اوقات میں ہماری ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ آج بدقسمتی سے غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری زندگیاں عبث اور فضول کاموں میں گزر رہی ہیں۔ تاش کے پتے کھیلتے ہوئے، کیرم کھیلتے ہوئے، ٹی وی اور وی سی آر کے نظارے کرتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی ہماری گزر جاتی ہے، اور اس بات کی فکر نہیں ایک دن رب کے پاس جائیں گے، رب کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو مومن کی زندگی عبث اور فضول کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک کافر و مشرک، ایک یہود و نصارہ جو ہے، ان کی مقصدی زندگی یہ ہو سکتی ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ان کی زندگی ان عبث اور فضول کاموں میں نہیں گزرتی۔ آج بدقسمتی سے ہم نے اپنی مقصد زندگی کو بلا دیا ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ یہ مرغے لڑائیں گے، کتے لڑائیں گے،
یہ بٹیرے لڑائیں گے، ان کاموں میں، ان فضولیات میں یہ اپنا وقت جو ہے برباد کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، آج ہمیں اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا ہے، ثم یمیتکم، پھر ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، ایک دن مر کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، دنیا میں جتنے شرکا تم نے بنائے ہیں، کہ یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ جتنے نام تم نے دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام لے لو کہ تمہیں زندگی دے سکے، تمہیں رزق دے سکے، تمہیں موت دے سکے، موت مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے۔ اللہ رب العزت سوال پوچھتا ہے هل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے ان شرکاء میں سے جو تم نے بنائے ہیں، من یفعل من ذلکم من شیء، ان میں سے کوئی ذرا برابر کوئی کام کر سکے؟ اللہ رب العزت خود جواب دیتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے ان شرکیات سے جو تم کرتے ہو۔ کہ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، درباروں کے چکر لگاتے ہو، اگر بیماری آتی ہے شاقیق پر جاتے ہو، وہاں بغیر آپریشن کے جو ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، مرنے اور جینے پر وہ قادر ہے، خیر اور شر اس کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے ہاتھ میں عزت ہے، اس کے ہاتھ میں ذلت ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہ حقیقت آج ہم نے جو ہے بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، اپنی مقصدی زندگی کو پہچانو۔ آج بدقسمتی سے دنیا کے ان نظاروں میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں، آخرت کی زندگی کو ہم نے بلا دیا ہے۔ یہ فکر نہیں، یہ غم نہیں، ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ میرے محترم بزرگوں، جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، نہ مال اور دولت کام آئے گا، نہ قوم، قبیلہ اور خاندان کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی بڑی چہیتی بیٹی ہے، اسی طرح دوسرے عزیز و اقارب کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، وَلَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کل قیامت کے دن ذرا برابر تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم جو ہے سید خاندان میں سے ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہوا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں عذاب سے بچا لے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے جو صحیح معنوں میں مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گنہگار ہے، ان کی شفاعت کریں گے۔ جو کافر و مشرک ہے، جن کا عقیدہ مشرکانہ ہے، ان کی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہے اور اپنے امتیوں کو دیکھ کر کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے نبی تمہیں نہیں معلوم
تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، اپنے طرف سے گھڑ گھڑ کر کیا دین بنا لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو۔ آج ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کا دامن پکڑا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے، جب پکڑنے پر آتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ اللہ چاہے گا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ایک نئی مخلوق اس دنیا میں بسا دے گا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ رب العزت جواب دیتا ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، فضاؤں میں اڑتا ہوا جہاز جو ہے لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب پکڑنے پر آتا ہے اس میں دیر نہیں لگتی، لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے گا اس ہوا کو جو ہے روک دے گا، اور یہ جہاز جو سمندر میں چلنے والے ہیں ایک جگہ پر ساکت ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے کتنے انعامات اور احسانات ہیں، ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات کو اگر ہم گننا چاہے گن نہیں سکتے۔ کہ اگر ہم اپنے بدن پر نظر ڈالیں، سر سے لے کر پیر تک اللہ نے کتنے احسانات اور انعامات کیے ہیں۔ ان آنکھوں کی قدر ان کے پاس ہے جو اس نعمت سے محروم ہے، ان کانوں کی قدر ان کے پاس ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اسی طرح جسم کے ایک ایک عضو جو ہے اس میں کوئی چیز بیکار اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک انگلی اگر کٹ جائے ان سے پوچھو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مقصد زندگی کو پہچانیں کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ محض کھانے اور کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ تو ایک ہندو کی مقصدی زندگی ہو سکتی ہے، ایک یہودی ایک عیسائی کی مقصدی زندگی ہو سکتی ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اس کی مقصدی زندگی یہ نہیں کہ صبح کو اٹھ کر جو ہے معاش کے کمائی میں لگ جائے، نہ نماز کی فکر ہے نہ کوئی اور فکر ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور شام کو تک ہار کر آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھ کر پھر یہی معمول ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے انسان کو بہت ہی حسین بنایا ہے، بہت ہی عمدہ بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اس کا درجہ افضل ہے، یہاں تک کہ ملائکہ میں بھی اس کا درجہ افضل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ یہی وجہ ہے آج معاشرے میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بدامنی ہے، مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تنظیم حزب اللہ کے ساتھی آپ کے گلیوں میں بازاروں میں آتے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ تم سے نہیں ہے، ووٹ کی پرچی کے لیے نہیں آتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے آتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں، آپ بھی بچ جائیں۔ انشاءاللہ عشاء کی ابھی مغرب کی نماز کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں جو ہے درس قرآن ہوگا۔ آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اس درس میں شرکت کرے، اپنے آخرت کے لیے جو ہے کچھ سامان جمع کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔